प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और इस वक्त इंडिया की तरफ से एक बड़ी खबर हमें ये मिली है कि इलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा बैन कर दिया है। तो मदरसे को बैन कर दिया गया है यूपी में, और ये कहा गया है कोर्ट के फैसले में कि एक्ट 2004 मदरसा एक्ट 2004 जो है वो वायलेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं सेकुलरिज्म है और मदरसा में जो पढ़ाया जाता है और मदरसा का होना ये सेकुलरिज्म की तालीम के खिलाफ है। तो ऑर्डर बहुत डिटेल में है, लेकिन खबर यही है कि यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहाँ पहुंचा दिया, और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने, और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया, और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसके ऊपर बड़ी आवाजें भी उठ रही हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें, या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल, ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ, और अबाउट 20% ऑफ मुस्लिम्स हैं इसके अंदर। तो फिर जाहिर है कि इस हवाले से जो है वहां पर मदरसा की एक बड़ी तादाद है, और इतनी बड़ी तादाद है, आप अंदाजा करें ये मदरसा की कितनी बड़ी तादाद, कि जो फ्राइडे को जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो अफेक्ट करेगा 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स एंड 10,000 टीचर्स इन 25,000 मदरसास। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा हौलनाक खौफनाक वाकया जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। मैं उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि ये अंदाजा करें आप कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी मदरसा की तालीम वही कर रही है कि या तो आप गले काटें और या फिर आप जैकेटें पहन के फट जाएं। अब वहां पे क्योंकि जैकेटें पहन के फटने का वो अभी सिलसिला नहीं है ना, उन्होंने रोकी हुई ना दहशतगर्दी, वहां पे नहीं वो आने देते तालिबान को अपने अंदर। उन्होंने तो ताल्लुकात अच्छे किए हैं, और भी जहां जहां से उन्होंने दहशतगर्दी रोक ली, आप नहीं रोक पाए। तो वही मदरसे जो है वो कहाँ पे पहुंचे। अगर मैं आपको पाकिस्तान में मदरसों की तादाद बता दूं तो एक आम बिल्कुल आप थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ना भी करें तो 40,000 के मदरसे हैं, तकरीबन 40,000 के करीब पाकिस्तान में मदरसे हैं। और देखिए हम अक्सर ये कहते रहे हैं, इसके ऊपर बहुत बात की जाती है, फिर होता ये है कि आगे से ये कहा जाता है कि जैसे कि इसके अंदर भी ये बात की जा रही है कि देखिए जो 25,000 मदरसा हैं तो उसके अंदर जो है अगर 3 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। चलो मदरसा में पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। तो देखिए ये बात जो है मैं समझती हूँ कि गलत है कि पढ़ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। जो तालीम वो पढ़ रहे हैं उससे बेहतर है कि वो ना पढ़ें और कोई हुनर सीख लें। लेकिन ठीक है, उनको स्कूल तो जाना है। तो उसमें ये कहा गया है कि इन बच्चों को, ये जो वहां पे पढ़ते हैं इनको, तो
اس میں آپ ان کو عام اسکولوں میں داخل کروائیں، اور اس کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سارے جو بھی سسٹم ہے اس کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا کہ آپ ان کو یہ بند کریں اور ان کو عام اسکولوں میں داخل کریں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ الہ آباد کورٹ جو ہے اس نے آرڈر جو دیا اس میں کہ انڈیاز کانسٹیٹیوشنل separation of religion and state in its reasoning for ruling against مدرسہ، اور کورٹ کا آرڈر یہ کہتا ہے کہ since providing education is one of the primary duties of the state, it is bound to remain secular۔ کہنا ہے کہ اگر تمام ریلیجنز اپنے الگ الگ ایجوکیشن سسٹم بنا لیں گے اور اس طریقے سے تعلیم دیں گے اپنی اپنی، جو کہ ریلیجن کی تعلیم وہاں کی ٹیکسٹ بکس وہاں کے سلیبس میں ہے ہی نہیں، وہاں کی کتابوں میں ریلیجن پڑھایا ہی نہیں جاتا، اور لازمی تو دور کی بات، یعنی ہے نا پاکستان کے اندر تو آپ جانتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ کمپلشن ہے، کمپلسری سبجیکٹ ہے، جبکہ وہاں پر میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی، مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا کہ انڈیا میں ریلیجن جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پر ٹیکسٹ بکس میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ وہ پڑھیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ریلیجن ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ ایک فلسفی ہے، تو وہ اس کو نہیں پڑھاتے۔ تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں، یہاں پہ تو آندھی طوفان آ جائے وہ تو بہت ضروری ہے پڑھانا، اور سب سے پہلے تو آپ، اور وہ بھی کئی لیولز پر کئی طریقے سے، ناظرہ الگ اور پھر تاریخ الگ پڑھائی جاتی ہے، اسلامی تاریخ الگ پڑھائی جاتی ہے، اور وغیرہ وغیرہ بہت کچھ اس میں جو ہے وہ، اور کمپلسری ہے، اس کے بغیر تو آپ کافی ہائی کلاسز تک اس کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی جو مدرسہ ہے اس کے خلاف ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس وجہ سے خلاف ہے، اس کی وجہ سے مدرسہ کی وجہ سے شدت پسندی پھیلتی ہے، ایکسٹریمزم آتا ہے۔ مدرسہ میں جو مولوی حضرات تعلیم دیتے ہیں اور جس طریقے سے وہ بچوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کے لیے، اپنے جو ہے وہ کرنے کے لیے، ویسے کتنے کیسز پکڑے گئے ہیں آپ جانتے ہیں، پچھلے کئی سالوں میں اتنے زیادہ کیسز پکڑے گئے ہیں، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، بلکہ کئی ایسی حکومتیں رہیں جنہوں نے مدرسوں کو جو ہے وہ کروڑوں روپے دیے، اور ان کے اوپر سوال اٹھا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں جب مدرسہ حقانیہ کو کروڑوں روپے کے فنڈز دیے گئے، تو اس وقت جتنے بھی پروگریسو مائنڈ سیٹ کے ایسے لوگ تھے، لبرل سیکٹر تھا، اس نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، یا آپ نے کیوں دیا؟ تو وہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے جو ہے، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے کیونکہ پولیو اسکیم جو تھی اس میں بڑا ساتھ دیا تھا، اور ایسے وہاں پہ بہت زیادہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ والے ٹیکے نہیں لگانے دیتے، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا کہ نہیں آپ بچوں کو یہ لگانے دیں، اس وجہ سے کیا۔ اب پھر تو ہر حکومت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مدرسوں کو دے دے گی، تو مدرسہ کی پیداوار آپ دیکھ لیجئے، سر تن سے جدا کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نا اس کو اس طریقے سے، بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو انڈیا میں یہ ایک واقعہ ہوا اس کے اوپر ایک صاحب نے ٹویٹر پر یہ لکھا کہ یہ جو ہے وہاں کے مسلمانوں کو اس وقت الیکشن کے ٹائم پہ جو ہے ان کو بلڈوز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عناصر ہیں، جو لوگ ہیں خود سے ایسا نہیں کر سکتے، لڑکے ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ اس طریقے سے ماریں کسی کو، کیونکہ وہ مسلمان ہے تو مسلمان لڑکے ایسا نہیں کر سکتے، تو ضرور اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے۔ تو میرا سوال جو ہے وہ ان سے یہ ہے کہ پاکستان میں سری لنکن کو جس طریقے سے مارا گیا تھا، تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا تھا؟ آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا تھا؟ اچھا، اس کے علاوہ اور کتنے جو ہیں ایسے واقعات ہوتے رہے، لوگوں کو جلایا جاتا رہا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو جو موب لنچنگ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ ہو چکا ہے اب، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان تمام کیسز کو بھی ایسے ہی دیکھا جائے، مسلمان جو ہے وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو بھائی اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوگا، تو مطلب پوری دنیا میں جو بھی قتل ہوگا اگر کوئی اور کرے گا ریلیجن کا بندہ تو وہ صحیح ہے، اس کے پیچھے ایجنڈا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ تو غلط ہے، بھائی وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے کسی اور کا ایجنڈا ہے، تو بڑے ہی شرم کی بات ہے۔ تو یہ دور وہ دور نہیں رہا ہے کہ جس میں آپ بچوں کو مدرسوں میں پڑھائیں اور ان کے ساتھ جو مرضی چاہے کریں، کرتے رہیں، اور جب تک کوئی ویڈیو ایسی نہ آ جائے جس میں ایسا کرتے ہوئے آپ دکھائی دے رہے ہو تو آپ کو کھلی چھوٹ ہو، آپ جو مرضی کرتے رہے اور نکل جائیں تو نکل جائیں، اور اگر پکڑے جائیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے کہ اگر یہ، ویسے یہ بھی سوال ہے کہ اگر یہ والا
جو کورٹ کا آرڈر ہے مدرسوں کا بند کرنے کا، اگر یہ پہلے آتا کئی سال تو پھر ٹھیک ہوتا، یا اگر یہ 1 سال کے بعد آ جائے تو ٹھیک ہوگا، یا تو پھر یہ مان لے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، آپ 6 مہینے کے بعد لے آئیں تو ٹھیک ہوگا۔ تو یوگی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کر ڈالا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس سے لرن کرے اور ہمت پکڑے اور اپنے ملک میں موجود مدرسے جو ہیں ان پہ تالے لگائے اور بند کر دے، اور ان کی جگہ وہاں سے اٹھا کے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، اسکولوں میں انرول کریں ان کو، تاکہ وہ ذرا اچھی تعلیم حاصل کریں اور تھوڑا آگے نام بنائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی پڑھ لیں تھوڑی اور آگے بڑھیں۔ تو جناب ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔